سورۃ اللیل کی آیت نمبر 12، 30واں سپارہ، رکوع نمبر 17، سورۃ اللیل، آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ ترجمہ جی، انا علینا للہدی، یقیناً ہمارے ذمہ ہے راہ دکھا دینا، سیدھی راہ دکھا دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یقیناً ہم ہی مالک ہیں آخرت کے بھی اور دنیا کے بھی۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمارا ہی اختیار چلتا ہے، ہمارا ہی آرڈر چلتا ہے، ہمارا ہی حکم چلتا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، پس میں تمہیں ڈرا رہا ہوں ایک ایسی آگ سے، تلظیٰ جو بھڑکنے والی ہے، شعلے مارنے والی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں۔ لا یصلاھا الا الاشقی، لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں، الا مگر وہ شخص، الاشقی، جو بدبخت ہوگا، بدقسمت انسان، نامراد انسان، کافر اور مشرک انسان۔ الذی کذب وتولی، وہ بدقسمت انسان جس نے دین حق کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا دین حق کو، یعنی بد عقیدہ، اس کا عقیدہ خراب۔ وتولی، اور اللہ رب العزت کے احکامات سے، حضور کی اطاعت سے، وتولی، منہ پھیر لیا، یعنی بد عمل، اعمال بھی نہیں کیے۔ تو جو انسان بد عقیدہ، بد عمل ہوگا وہ ہے بدبخت، اور جو بدبخت ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا، اور اسی آگ سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ اے ایمان والو، اے انسانوں، اس آگ سے بچ جاؤ۔ اور دنیا اور آخرت تمام کائنات کے اوپر اختیار ہے تو کس ذات کا؟ اللہ۔ اور ہمارے ذمہ تھا تمہیں راہ دکھا دینا، سیدھی راہ بتا دینا، وہ ہم نے آپ کو دکھا دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس کائنات میں انسانوں کا جو دشمن ہے نا، اور جب سے یہ کائنات بنی ہے آج تک اور قیامت تک، تمام انسانیت کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ شیطان ہے، اور اس کا علم ہر انسان کو ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا کہ ان الشیطان کان عدو مبین، کہ شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے یا کھلم کھلا دشمن ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، پہلے سپارہ اٹھا لے کافی صورتوں میں، تو وہاں جب شیطان کا تذکرہ آیا ہے نا، تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہارا خیر خواہ ہے، بلکہ فرمایا عدو مبین، عدو وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اور اس دشمنی کا اعلان اور اظہار اس نے قرآن میں کیا ہے، اور کس کو بتایا اس نے؟ اللہ کو، کہ جس انسان کی وجہ سے اللہ تو نے مجھے راندہ درگاہ بنایا نا، اس انسان کو میں چاروں طرف سے گھیروں گا، گناہوں میں پھنساؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے. اس کا مقصد ہے کہ ہر طرف سے میں حملہ کروں گا. اور اس نے کہا تھا کہ اللہ مخلوق تیری ہوگی، یہ انسان تیرے ہوں گے، صحت تو دے گا، جوانیاں تو دے گا، رازق تو ہوگا، کھائے گا وہ تیرا، ہر چیز تو اسے دے گا، پر اس زبان سے وہ شکر ادا تیرا نہیں کرے گا، وہ تیری ناشکری کرے گا. قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے ہوں گے جو تیرا شکر ادا کریں گے. تو یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ شاید سارے بول دیں یار. کس کو کہا اس نے؟ اللہ کو. اور اس کا تذکرہ کدھر ہے؟ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما، اللہ ہمیں دشمن کی پہچان کی توفیق عطا فرما. دشمن کو جانتے ہو؟ پھر ہتھ کنڈے جو اس کے ہیں، پروں پہ کنڈے جو ہیں، وسوسے جو ہیں، اور جو وہ اعمال کراتا ہے وہ بھی پتہ ہے یا کوئی نہیں؟ یہ کون سا انسان ہے اور کون سا مسلمان ہے جسے پتہ نہیں بھئی شیطان کون سے اعمال کرواتا ہے؟ پھر بندے کو پتہ بھی ہو میرا دشمن ہے، پھر اس کے ساتھ یاری لگا لے، اسی کی بات مانے، تو معلوم ہوا انسان اپنی تباہی کے اسباب خود بنا رہا ہے. اللہ ذوالجلال نے سورۃ اللیل میں فرمایا تم یہ نہ کہو کہ شیطان تمہارے اوپر حاوی ہو گیا تھا، اختیار تھا. سب سے بڑا جو میں نے تمہیں دیا ہے نا نفس، اس کے اوپر تم خود کنٹرول کر سکتے ہو. جو میں نے تمہیں نفس دیا ہے نا، نفس پہ انسان کنٹرول کر سکتا ہے یہ کوئی نہیں. جیسے اب ہماری زبان ہے، یہ ہمارے تابع ہے، ہم نے بولنا ہے تو اس لیے بولنا ہے، نہیں بولنا تو چاہے اس زبان سے اللہ کا قرآن پڑھ، چاہے اس زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کر، چاہے کلمہ کفر کیا ہے. زبان انسان کے تابع ہے یا نہیں ہے؟
تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انا علینا للہدی، سورہ لیل آیت نمبر 12۔ اس اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے ذمہ تھا تمہیں سیدھی راہ دکھا دینا، سیدھی راہ۔ اور پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس انسان کو دو راستے دکھا دیے۔ یہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے ذمہ تھا تجھے راہ دکھانا کہ یہ راستہ ہے جنت کی طرف جانے والا، یہ راستہ ہے جہنم کی طرف جانے والا۔ اب تو سینٹر کے اندر کھڑا ہے، تجھے میں نے اختیار دے دیا ہے، جدھر چال تیری مرضی ہے، جدھر چال، تجھے ہم نے پکڑنا نہیں ہے نہ روکنا ہے۔ یہ ہے کہ انسان کو اختیار دے دیا گیا۔ کیا دے دیا؟ آج دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے یا نہیں؟ ایمان لے آؤ نہ لے آؤ، کلمہ پڑھو مرتد ہو جاؤ، نماز پڑھو نہ پڑھو، اگر اختیار نہ دیا ہوتا نا تو ہن اس وقت ہے کہ گھر نہ پہ آندا، بستر میں سو نہ رہا ہوتا۔ تو یہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے نا، اور سو رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے سو رہا ہے۔ آپ بھی آئے ہیں تو اپنی ٹانگوں کے اوپر چل کے آئے ہو، کوئی کھینچ کے آپ کو کوئی نہیں لایا۔ مسجد کی طرف آپ آئے ہیں، نماز ادا کی ہے تو آپ بھی اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ ہاں ارادہ آپ نے کیا، توفیق کس نے دے دی؟ ارادہ ہے بندے کے ذمہ ہے، توفیق اس ذات نے دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو راہ دکھا دی، اور دنیا اور آخرت، دنیا کے اوپر بھی اختیار میرا اور آخرت کے اوپر بھی اختیار کس کا ہے؟ اللہ۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ دنیا میں تھوڑے سے اختیار میں نے تمہیں دیے ہوئے ہیں، تھوڑے سے اختیار دیے ہوئے ہیں، فیصلے کرتے ہو عارضی، لیکن کل قیامت کا جب دن ہوگا تو یہ سارے اختیار میں لے لوں گا، پھر میری اجازت کے بغیر تو بول بھی نہیں سکے گا۔ لا یتکلمون لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، نہیں کلام کر سکو کہ اللہ کے حکم کے بغیر۔ وقال صوابا، اور جب وہ یہ زبان بولے گی تو اس وقت ٹھیک بولے گی، اس میں یہ نہیں کہ اپنی طرف وہ چبلا مارو، نہ، اس وقت جو بولنا ہے، جو اللہ نے کہنا ہے اس نے وہ بولنا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کبھی قرآن کی آیات کی طرف خدا را غور کیا کریں۔ اللہ پاک بار 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 یہ آیات لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تم کو ڈرا رہا ہوں نارن، ایک ایسی آگ سے، تلظّا، جو بھڑکتی ہوئی ہے، شعلے مارنے والی آگ سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اور یہ آگ جہنم کی جلنی کس سے ہے؟ اس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر، انسان اور پتھروں سے ہی جلائی جانی ہے۔ اور اللہ ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے محفوظ فرمائے۔ جی دنیا کی آگ ہے نا، پہلے جسم جلاتی ہے، پھر سینے اور دل تک جاتی ہے، اندر پہلے کیا جلاتی ہے جی؟ کپڑے، پھر جسم، چمڑا، پھر اندر گھستی ہے۔ جہنم کی آگ پہلے کلیجے کو پہنچے گی۔ اور اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں، بار بار اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بچا لے اور برے اعمال سے بھی بچا لے۔ اللہ تو نے بتا دو دیا، نارن تلظّا، بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی، بتا دیا۔ اس میں جائے گا کون؟ یہ بھی بتا دیا۔ لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں داخل ہوگا مگر بدقسمت انسان، اشقی بدبخت انسان۔
کون سا بدبخت اللہ؟ یہ بھی تو ذرا بتا دے۔ اللہ نے فرمایا جس نے 2 کام کیے۔ بعد قسمت انسان کون ہے؟ جس نے کتنے کام کیے؟ جہنمی بندہ کون ہے؟ جس کے اندر 2 کام ہوں گے۔ الذی کذب، جس نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا، کس کو؟ دین حق کو، میرے نبی کی دعوت کو، پرانی آیات کو، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو انکار کر دیا۔ جیسے ابو جہل، حضور علیہ السلام نے دعوت دی ایمان کی تو اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، جھٹلا دیا، پھر اس پہ وہ پکا ہو گیا۔ بندہ ہے نا اگر غلطی کرے اور اسے احساس بھی ہو جائے غلطی کا تو معافی مانگ لے تو بچ سکتا ہے۔ بندے کو پتہ ہو نا میں غلطی پہ ہوں تو استغفار کرے اللہ سے، معافی مانگے، وہ بچ جاتا ہے یا کوئی نہیں بچ جاتا؟ جیسے آپ کی اولاد ہے، ایک بچہ نافرمانی کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے اور وہ آپ کے پاس آ گیا، شرمندہ ہو گیا، جی ابو جی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، میں قصور کر بیٹھا، آپ ماریں گے اسے؟ معاف کر دیں گے، کر دیتے نا باپ۔ لیکن ایک بچہ جس نے غلطی کی وہ پکڑا بھی جائے، اقرار جرم بھی کر لے، اقرار جرم بھی کرے کہ میں کیتی ہے غلطی پر میں معافی نہ مانگدا، ہاں الٹا خوش ہوتا ہے کہ میں مزہ کیتا، لے لے سواد لے لے، تو پھر باپ کو پیار آئے گا اس پہ؟ جیسے دنیا میں ایسے بچے کے اوپر باپ کو پیار نہیں آتا، کل قیامت والے دن میں اللہ پاک اے وجہ گناہگار تے کوئی پیار نہیں آوا۔ حضور علیہ السلام اس ابو جہل کو کتنی دعوت دیتے رہے، اور وہ جانتا بھی تھا کہ محمد عربی سچا ہے، میں جھوٹا ہوں۔ جیسے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھا نا ایک دن، تو کسی نے آ کے پوچھا یار سچ سچ بتا دے تو سچا ہے یا وہ کملی والا سچا ہے، وہ آمنہ کا لال سچا ہے؟ تو اس نے کیا کہا تھا ابو جہل نے کہا یار سوال کس جگہ کر دیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں جھوٹ بول سکتا؟ یار اس وقت تو کافر ہے، اس کا بھی اتنا ایمان تھا، اتنا پختہ تھا کہ میں اللہ کے گھر چڑھا، میں اللہ کے گھر کے سائے میں بیٹھا ہوں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں، میں یہاں جھوٹ؟ کاش ہے مسلمانوں یہ تاریخ دیکھ لینا ذرا کافروں کی بھی، وہ کیا کہتا ہے اس جگہ سوال کیا جہاں میں جھوٹ بول سکتا نہیں ہوں، اور اس وقت اس ابو جہل نے اس کو جواب دیا تھا اگر سچ سن سکتا ہے تو اس نیلی چھت کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر اگر کوئی سچا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ ابو جہل جو دشمن ہے اسلام ہے، میرے نبی کا دشمن ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنہ کا لال سچا ہے، میں جھوٹا ہوں۔ تو آگے سے اس نے کہا یا جب تو جانتا ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ جانتا ہے کہ وہ سچا ہے تو اس وقت اس نے کہا تھا میری سرداری جاتی ہے، میری کیا جاتی ہے؟ ہاں میری شہرت جاتی ہے، بلے بلے جاتی ہے۔ آج بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کیڑا ہے جن کو سرداریاں ملی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی تھا وہ مجھے بتا رہا تھا، کہتا ہے ہم دفتروں میں جب جاتے ہیں نا، آج اس وقت جو وقت پوزیشن، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا یا پڑھتے ہیں وہاں دفتر میں، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ اڑانے والے مسلمان ہیں، کافر نہیں۔ اور یار رمضان شریف آ جائے، پوری دنیا کے کافر رمضان کا ادب کرتے ہیں یا کوئی نہیں؟ پوری دنیا کے کافر کا لفظ میں نے بول دیا ہے۔ یہاں پاکستان میں تو آپ کو شاید کم علم ہو، دوسرے کنٹری میں چلے جائیں، یورپ کنٹری میں اگر چیز ہے نا 50 روپے کی، کمپنی کی چیز، قیمت خرید ان کی کتنی ہے جی؟ آپ کو وہ 40 روپے میں دیں گے،
رمضان شریف میں. کیوں؟ یار مسلمانوں کا مہینہ رمضان شریف ہے، روزے رکھیں، چلو یار پورا سال کماتے ہیں، 10 روپے ہم اپنی طرف سے چھوڑ رہے ہیں. اور پاکستان والے رمضان شریف تو پہلے کیلا 100 روپیہ تے رمضان ہی 400 روپیہ. فرق دیکھو، ہر چیز مہنگی، جب کہ تمہیں سستی کرنی چاہیے تھی، تمہیں فائدہ ہوتا کیونکہ تمہارے سینوں میں ایمان ہے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ ابو جہل تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا کہ میں غلط ہوں، وہ سچا ہے تو مانا نہیں، مانا جانتا تھا لیکن مانا، کیونکہ اس نے دل والا برتن خالی جو نہیں کیا، دل سے رب سے ہدایت کی دعا مانگی جو نہیں. تو آج بھی لوگ جو دین پہ چلنے لگیں گے نا، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. کوئی بیچارہ ٹوپی پہن لے، سنت رکھنے پہ آ جائے، 5 ٹائم نماز کیا، تو لوگ اس کو اوئے تو کی ہو گیا، مولوی دے نیڑے ہی لگ گیا، اوئے تو مسیتر بن گیا، یہ ہم سے گیا. ہاں وہ شیطانی، وہ دن ایسی 4 دن واسطے آیا اس بس کہا بیٹھا بڑا ہے. ہم نے ایسے کھیل تماشا بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں الذی کذب، وہ بدبخت و بدقسمت انسان جس نے دین حق کو جھٹلایا، جس نے قرآن کا انکار کیا، جس نے میرے نبی کی سنت کا انکار کیا. پہلا وتولا، اور اللہ پاک کے احکامات سے اطاعت سے نافرمانی اور روگردانی کی، منہ پھیر لیا. کیا کہا لیا جی؟ وتولا کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ پھیرنا. ایک پیٹ پھیرنا زہرن، بندہ کھڑا وہ پیٹ پھیر کے جا رہا ہے. ایک ہے عملی پیٹ. عملی پیٹ کیا ہے؟ بندہ کھڑا سامنے ہی ہے، آدھا میں تیری گال نہ مندہ، میں تیری بات، یہ ہے عملی پیٹ کرنا. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا یہودیو تم نے اللہ کی کتاب کو پیٹ کر دی ہے، وراء ظہورہم، اس تورات کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. اب کیا بظاہراً انہوں نے کوئی کتابیں تورات کی جو اٹھائی ہوئی وہ گٹھڑی بنا کے کوئی پیچھے کمر کے پیچھے لے آئے؟ کیا بظاہراً انہوں نے کانڈ کی کمر؟ نہیں. اس سے مراد ہے جو کتاب میں لکھا تھا تم نے اس پہ عمل، جس کام کے کرنے کا حکم تھا وہ تم نے نہیں کیا، اور جس سے روکا گیا تم نہیں رکے، تو جس کے کرنے کا حکم آئے وہ بندہ نہ کرے، اور جس سے منع کیا گیا اس سے نہ رکے، تو گویا کہ اس نے اس کتاب کو کیا کر دیا ہے؟ پیٹھ کر دیا ہے، کمر کر دیا ہے. آج کافرون بظاہراً کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، لیکن امت مسلمہ کے مسلمانوں، کیا تو نے میں نے بھی آج قرآن کو پیٹھ تو نہیں کر دی؟ کتنے مسلمان ہیں جو قرآنی احکامات پہ عمل کر قرآن کی بات مان لیں؟ اور جی وہ کتاب ہے جس میں اختلاف نہیں ہے، جس میں شک نہیں، جس کے ماتھے کا جمر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. جس میں کوئی شک نہیں وہی میری زندگی میں کوئی نہیں. جس کتاب میں شک نہیں وہی ہماری زندگیوں سے دور. تو اللہ فرماتے ہیں آؤ سبق کی طرف، الذی کذب وتولا، جس نے انکار کر دیا دین حق کا. اور آج دین حق ہے تو وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام. اور جس دین کو میرے رب نے پسند کیا اس دین کا نام کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے جو دین پسند کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے دین پسند کیا اس دین کا نام کیا ہے؟ دین اسلام ہے.
دین اسلام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے دین حق کا انکار کر دیا اور میرے نبی کی اطاعت سے، قرآن کی اطاعت سے وتولا، پیٹھ پھیر لی، تو وہ بدقسمت انسان ہے۔ کون ہے جی؟ اشقا ہے، اشقا بدقسمت بدبخت انسان۔ اور جو بدبخت انسان ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم بھی کون سا؟ نارن تلظا، جہاں آگ زیادہ بھڑک رہی ہوگی نا، کیا رہی ہوگی۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، جنت ٹھکانہ ہے ایمان والوں کا، جہنم ٹھکانہ ہے کافروں کا، مشرک لوگوں کا۔ لیکن ایمان والے اگر گناہگار لوگ ہوئے، ایمان والے وہ گناہ سرزد ہو گئے، تو انہوں نے بھی جہنم میں جانا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے۔ جتنا اس کا جرم ہوگا اتنی اس کو سزا ملے گی۔ لیکن جہنمی جو ہے نا، اس کو سب سے کم جو ہے نا سزا، سب سے کم سزا پتہ کیا ملے گی؟ کہ اس کو اللہ پاک جوتیاں پہنائیں گے جو آگ کی ہوں گی۔ کون سی؟ صبح میں پڑھ رہا تھا، اس کے دونوں تلووں کے نیچے اللہ پاک 2 آگ کے انگارے رکھ دے گا، جس کی گرمائش اتنی ہوگی کہ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، جیسے ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے چولہے کو۔ یہ سب سے کم جہنمی کا سب سے کم عذاب ہے۔ اس سے اوپر تو پھر اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ تو اللہ نے ان آیات میں فرمایا کہ بدبخت انسان اس آگ میں جائے گا، ہم نے آپ کو راہیں دکھا دی ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے، چوائس آپ نے کرنی ہے۔ جنت کی طرف جانا ہے تمہاری مرضی، جہنم کی طرف جانا ہے تمہاری مرضی ہے۔ لیکن اللہ پاک قرآن مجید میں دونوں راستے دکھا بھی دیے، بتا بھی دیے، اعمال بھی بتا دیے۔ اب تمہاری مرضی ہے، جدھر چلنا جاؤ تم جا سکتے ہو، جا سکتے ہو۔ جیسے لاری اڈا چلے جاؤ، گاڑیاں ساری کھڑی ہیں، جس گاڑی کے اوپر بھی سوار ہو جاؤ تمہیں کوئی روکے گا؟ لیکن جدھر آپ نے جانا ہے اسی گاڑی پہ سوار ہوگے نا، جس گاڑی پہ جدھر آپ کی منزل ہے، جس علاقے میں آپ نے جانا ہے وہی گاڑی پکڑو گے یا کوئی اور گاڑی؟ لیکن میں بار بار یہ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، شاید سمجھ آ جائے۔ بندے جانا ہے لاہور کی طرف، گاڑی بھی لاہور کی ہے، بندہ جو نیچے کھڑا ہے وہ بتا رہا ہے یہ گاڑی کدھر جا رہی ہے، بورڈ بھی لگا ہوا ہے، گاڑی والا بتا بھی رہا ہے، نیچے بندہ کھڑا ہے وہ بتا رہا ہے کدھر جا رہی ہے۔ اور دوسری گاڑی ہے جس کے اوپر لکھا ہے یہ میاں والی بکھر، بندہ بتا رہا ہے بھئی یہ کدھر جا رہی ہے۔ اب ایک بندہ جانا اس نے لاہور ہے، بیٹھ کس گاڑی پہ رہا ہے اور کیا سمجھ رہا ہے میں کدھر جا رہا ہوں؟ پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ تو اسی طرح ہم نے چڑھنا تھا کس گاڑی پہ جو جنت کی طرف جا رہی ہے، نیک اعمال والی گاڑی۔ اور بتانے والا بتا بھی رہا ہے، آمنہ کلال بتا بھی رہا ہے، اللہ کا قرآن بتا بھی رہا ہے، اور جنت والی گاڑی یہ ہے بھائی، اور نیک اعمال والی ہے، اور کلمے والی ہے، نماز والی ہے، زکوٰۃ والی ہے، روزے والی ہے، نیک اعمال والی ہے۔ اور جہنم والی گاڑی یہ بد اعمالی ہے، یہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے، اس پہ سوار نہ ہو، آگاہ کر رہے ہیں ادھر تیری منزل نہیں ہے۔ اب وہ بندہ زبردستی چڑھا کھڑا ہے اسی گڈی پہ جو گاڑی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اب وہ بتا بھی رہے، انبیاء بتائیں یا کوئی نہیں؟ انبیاء نے لوگوں کو بتایا سمجھایا، جیسے آج علماء پیٹ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں، خدا را گناہ چھوڑ دو، خدا را رب کی نافرمانیاں چھوڑ دو۔ اور مسلمانوں، اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا تمہیں، تمہاری منزل کچھ اور تھی، چل کدھر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، اتر جاؤ، اب بھی موقع۔ ہاں
بندہ جو میاں والی گاڑی پہ بیٹھ جائے اس کو راستے میں یاد آ گیا یار میں تو غلطی دیا اتر آوے واپس آ جائے بچ سکتا یا نہیں بچ سکے گا آ جائے گا واپس آج میں آپ مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں او گناہگاروں او بے نمازیوں او ماں باپ کے نافرمانوں اور ظلم و زیادتی کرنے والے لوگوں تم غلط گاڑی کے اوپر سوار ہو گئے ہو یہ تو تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی اتر جاؤ آج موقع ہے زندگی نے موقع دیا ہے جسم میں روح ہے ابھی اتر آؤ توبہ کر استغفار کر اور توبہ استغفار کرنا تیرا کام ہے تیری ساری زندگی کے گناہوں کے اوپر لیک پھیر دینا کس کا کام ہے رب العالمین کا موقع ہے ابھی زندگی ہے موقع ہے تو اس لیے واپس لوٹ آؤ ہم نے جدھر جانا ہے اس گاڑی پہ سوار ہو وہ اعمال کر تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان آیات کا صحیح مفہوم سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل انشاءاللہ سورۃ اللیل کی آخری آیات سورۃ اللیل کی آخری آیات ہم تلاوت کریں گے اور ان کی وضاحت کریں گے کہ وہ بندہ جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے تاکہ اس کا مال کیا ہو جائے ہاں اس بندے کی کتنی صفات ہے وہ کل ذکر ہوگی تو آج بدبخت انسان اور بدقسمت انسان کا انجام اللہ نے ذکر کیا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے